أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ہم نے لیا مضبوط عہد بنی اسرائیلیوں سے کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور لوگوں سے بھلی بات کہو گے، نماز کو قائم کرو گے اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے۔ پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے لوگ، اور تم تھے ہی روگردانی کرنے والے۔ قابل احترام معزز حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین امت، پچھلے درس میں اس آیت کے ضمن میں یہ بتلایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیلیوں سے عہد لیا تھا، قول و قرار لیا تھا، اور اس عہد کا ذکر دیگر آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ جہاں پر توریت میں اس کا تذکرہ ہے، انجیل میں اس کا تذکرہ ہے، ساتھ ساتھ ہمارے قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اس عہد کا۔ اور جس طرح بنی اسرائیل اور یہود قوم اس پر عمل کرنے کی پابند تھی اس عہد پر، اسی طرح امت محمدیہ بھی اس کی پابند ہیں کہ اس پر عمل کریں۔ یعنی جس طریقے سے بنی اسرائیلیوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ یہ کرو، تو یہ ساتھ ساتھ ہمیں بھی حکم ہو رہا ہے، اے امت محمدیہ، ان احکامات کو تمہیں بھی بجا لانا ہے اور اس پر تم کو بھی عمل پیرا ہونا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں سے مختلف اوقات میں مختلف عہد لیا تھا، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں ایک عہد کا ذکر گزرا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ اے بنی اسرائیلیوں، اس میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہاں پر بھی ایک عہد کا تذکرہ ہے جو پچھلی آیتوں کے اندر گزرا، جس وقت کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کہاں سے تورات لے کر آ گئے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ہماری نظروں سے دور رہ کر اور 40 دن کوہ طور پر رہ کر موسیٰ اپنی طرف سے نعوذ باللہ من گھڑت تورات لے کر آ گئے اور اللہ کی طرف سے بتلا رہے ہوں، تو وہ کہنے لگے تھے۔ تو وہاں اس کی ضمن میں بتلایا گیا تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ کی طرف سے انہیں کیا سزا ملی اس وقت، اس کے یہ بات کہنے پر وہ بھی ذکر کر دی گئی تھی، جب انہوں نے کہا تھا ہم روبرو سنیں گے، اور یہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہمارے لیے پیغام دیا ہے۔ پھر جب سن لیا اس کے باوجود یہ کہہ رہے کہ ہمیں کیا پتہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آیا اور کہے تب ہمیں یقین ہوگا۔ تو اللہ کی تجلیات کا نزول ہوا، 70 کے 70 گر پڑے سب۔ موسیٰ علیہ السلام فکر مند ہو گئے، یہ آئے تھے، قوم نے نمائندہ بنایا تھا انہیں میرے ساتھ کہ جاؤ ساتھ جاؤ، اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے افراد ہیں، اب اگر میں اکیلا چلا گیا تو کیا منہ دکھلاؤں گا، تو بارگاہ خداوندی میں دعا کی، پھر دوبارہ ان کو زندگی عطا کی گئی۔
تو یہ دوبارہ زندگی ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت تھی ان کے لیے۔ بہرحال یہ ایک عہد کا تذکرہ تھا، اور دوسری جگہ بھی عہد کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ ان کی یہ عادت تھی، کیا تھی کہ یہ اصل مسئلہ لوگوں سے چھپاتے تھے، تورات کا اصل مسئلہ لوگوں سے چھپاتے تھے، اور خود ساختہ جو مسائل ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے، جس کو قرآن مجید میں اس آیت کے ذریعے سے بتلایا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، تم لوگوں کو اصل مسئلہ ہی بتلایا کرو جو تورات میں لکھا ہے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اس کو چھپایا مت کرو، لیکن وہ الٹا کرتے تھے، اصل مسئلہ چھپا لیتے تھے اور خود ساختہ مسائل جو اپنی خواہشات پر مبنی ہوتا تھا اس کو بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس مقام پر جس عہد کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو گے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں مانو گے، وہ وہی وحدہ لا شریک ہے، یہ تسلیم کرو گے، دل سے مانو گے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ یعنی توحید کے مفہوم میں جتنی باتیں آتی ہے وہ سب اس کے اندر داخل ہے۔ لا تعبدون الا اللہ کے اندر اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو جو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا ہے، اور جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے، یہ لا تعبدون الا اللہ ہے۔ اس کا درس دیا جا رہا ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ درس میں بتلائی جا چکی تھی۔ دوسرا جو عہد تھا جو انہیں بھی ہے، ہم کو بھی لیا گیا، ہمارے سامنے بھی وہ حکم ہے، وہ کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور دیکھو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، یہ عہد لیا گیا تھا۔ پچھلی امتوں میں بھی تھا، ایسا نہیں کہ اس امت میں یہ عہد تھا، پچھلی امت میں بھی یہ عہد تھا، ہماری امت میں بھی یہ ہے، یہ حکم ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ والدین کا جو رشتہ جو ہوتا ہے نا، بہت مبارک رشتہ ہوتا ہے، مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ کیسا مبارک رشتہ ہے؟ خود ہی اندازہ کیجئے اس سے کہ جس رشتے کے آداب ذات باری تعالیٰ کی جانب سے سکھائے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں، جو میں مقدس کہا ہوں، بابرکت کہا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ یہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کے آداب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں۔ جس رشتے کو برتنے کا انداز اور اللہ تعالیٰ نے سکھلائے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کی دوسری آیت میں بتلایا گیا والدین کے بارے میں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دیکھو ان کو اف بھی مت کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی مت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے۔ اب جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، جو آداب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتلائے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں بتلائے جا رہے ہیں، وہ کتنی مقدس ہستیاں ہوں گی دنیا کی، وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہم کو بتلایا جا رہا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جیسے دیکھو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ فلاں آدمی کا تم خیال رکھنا، اگر کہنے والا عام آدمی ہے تو کوئی تو شاید ہم نظر انداز کر دیں گے، لحاظ نہیں کریں گے اس کی بات کا، لیکن کہنے والا اگر شہر کا بڑا رئیس ہے اور یا منصب عہدے پر فائز ہے، یہ سمجھ لو آج کے دور میں وہ ڈپٹی کمشنر ہے، یہ کہہ دے کہ بھائی ان کا خیال رکھنا، تو لوگوں کو کہتا پھرے گا، دیکھو اس کا خیال رکھنے کے بارے میں کمشنر کی طرف سے مجھے کہا گیا کہ اس کا خیال رکھنا، صدر جمہوریہ کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے کہ اس کا خیال رکھنا۔ کیوں؟ ایک بڑے کی طرف سے حکم آیا ہے، تو یہاں بھی تو سوچے، وہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہم کو حکم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت رب العالمین کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، اور وہ کتنا بڑا ہے جو کائنات کا پالنہار ہے، ساری مخلوق کو دیکھنے والا ہے، رزق کو پہنچانے والا ہے۔ وہ تو ایسا خدا ہے کہ کالے پتھر پر کالی چونٹی جو چلتی ہے اس کے پاؤں کی بھی آہٹ کو سن لیتا ہے، اس کی روزی کا بھی وہ خیال رکھتا ہے جہاں انسانوں کی پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اتنا بڑا پروردگار، اس کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے، تو مجھے اس پر کتنا عمل کرنا چاہیے اور کتنا
ادب و احترام اپنے والدین کا بجا لانا چاہیے، اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے، اور ان کے ادب و احترام کے بارے میں ہمیں تلقین کی جا رہی ہے، اور صرف آداب سکھلائے نہیں جا رہے ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو، ساتھ ساتھ دعا بھی سکھلائی جا رہی ہے۔ دوسری جگہ دعا بھی بتلائی گئی، دیکھو تم اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو، اور وہ کون سی دعا مانگا کرو جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہی دعا سکھلا رہا ہے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، میری پرورش کی تھی، کما ربیانی صغیرا، جس طریقے سے بچپن میں میری پرورش کی تھی اور بالکل لاڈ سے پیار سے رحم سے میرے ساتھ پیش آتے تھے، ویسے ہی ان پر رحم فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسری جگہ دعا ہے سورہ نوح کے اندر، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، وہاں پہ بھی بتلایا گیا ہے پروردگار میرے والدین کو معاف کر دے، میری بھی مغفرت فرما دے، میرے والدین کو بھی معاف فرما دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور میرے گھر میں جو ایمان والے ان کو بھی معاف کر دے، اور تمام مومنین اور مومنات کی بھی بخشش کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے، دعا سکھلائی جا رہی ہے۔ اب رب خود جب دعا سکھلا رہا ہے تو اس دعا کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ اثر ہوگا۔ جب خود دعا قبول کرنے والا جو کہہ رہا ہے کہ اس طریقے سے دعا مانگو تو میں تمہارا یہ کام بنا دوں گا، تو یقیناً وہ کام بن جائے گا۔ ہمارے والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو ضرور ان پر رحم کیا جائے گا، قبر کے اندر رحم کیا جائے گا، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تب بھی رحم آئے گا، اور اس وقت تو ہماری دنیا میں کی ہوئی جو دعا تھی وہ کھڑی ہو جائے گی دعا اس شکل میں کہ اس بندے نے دعا مانگی تھی آپ کے حکم کے مطابق، اب آپ رحم فرمائیے۔ اس نے دعا مانگی تھی رب اغفر لی، اپنے لیے بھی معافی مانگی تھی، اپنے والدین کے لیے بھی معافی مانگی تھی، تو آپ معاف کر دیجئے، اس کو بھی معاف کر دیجئے، اس کے والدین کو بھی معاف کر دیجئے۔ تو دیکھیے ماں باپ جو ہیں وہ کتنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بچپنا ہوتا ہے، ماں باپ بچے کو سینے سے لگائے لگائے پھرتے رہتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ اپنی تکلیف و راحت دیکھتے ہیں، ہر وقت یہ خیال رہتا ہے یہ میرا بچہ راحت میں رہے، سکون میں رہے، اس کو بارش کے قطرات نہ پہنچے، اس کو سردی نہ لگ جائے، خود اپنا بچھونا اس کو اڑا دیتے اور بار بار چیک کرتے ہیں کہ کہیں بستر کا کوئی کونا اس سے ہٹ تو نہیں گیا، سردی نہ لگ جائے۔ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں مائی کے متعلق بتلایا گیا تھا، حملتہ وہنا علی وہن، وہ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی رہتی ہے ماں 9 مہینے تک۔ دیکھو کتنی تکلیف ہے، باپ حیران رہتا ہے، بیمار پڑ جاتے ہیں تو نیندیں حرام ہو جاتی ہے، کھانا ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، بیٹا بیمار ہے لیکن ان کو کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے، کاروبار پہ باپ نہیں جاتا ہے بیٹے اور بیٹی کے بیمار ہونے کی وجہ سے۔ تو ذرا سوچئے تو ماں باپ کیسے کیسے زندگی کے مراحل سے گزرتے ہیں، تب جا کر تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے، پوسٹ اور منصب کے اعتبار سے یہ اولاد پروان چڑھ جاتی ہے۔ اور جب ایک زوم آ جاتا ہے یہ ہم نے اپنی محنت سے کیا، یہ اپنے بل بوتے پر کیا، یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے، اور جب والدین خوشی کے آنسو لے کر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری تربیت کے نتیجے میں یہ پوسٹ پر پہنچ گیا، تو ایسے وقت وہ بچہ اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتا ہے، اپنی باتوں کے ذریعے سے دل دکھی کر دیتا ہے، یا تو وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو دوائیں تک نہیں لا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ فرصت نہیں ہے، آفس کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، میٹنگ میری چلی جائیں گی، بہت سارے واقعات ہیں، اخبارات میں بھی علماء کرام نے اپنی تقریروں میں بیان کی ہے، آج ہو رہا ہے یہ۔ وہ وقت بھول جاتے ہیں جب نرسری میں ماں گود میں اٹھا کر اپنے بچے کو لے کر چلتی ہے، جب بچہ نہیں جانے کو بولتا ہے تو اس وقت تو جب برداشت نہیں ہوتا ہے بچے کو تو بچہ ماں کو تماچا بھی لگا دیتا ہے، ماں وہ بھی برداشت کر لیتی ہے مسکرا کر۔ اور کتنی مائیں ایسی بھی ہوتی ہے